لولاک لما خلقت افلاک. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ ساری کائنات نہ بناتا میں. اتنی چاہت سے آقا جی کو بنایا اور کہا ہمارا تعارف آپ کرائیں گے، ہم خود نہیں کرائیں گے اپنا، کہ ہماری آپ کی دوستی ہے، آپ ظاہر کریں کہ اللہ کون ہے. آپ جو ظاہر کریں گے کوئی ظاہر نہیں کر سکے گا. سورج کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، چاند کو کوئی نہیں اتار سکتا، درختوں پہ کو کوئی نہیں بلا سکتا وہ بات مانے آئے. اس سے پتہ چلے گا یہ اللہ کے خاص رسول ہے. حکومت دے کے بھیجا، حکومت دے کے بھیجا کائنات پہ. آج تک جتنا وقت گزرا ہے اس میں آپ ڈھونڈے تاریخ کو، کسی نے درخت کو بلایا وہ آیا ہے، کسی نے چاند کو اتارا ہے. یہ فقط ایک ذات ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے. تو خدا کرے ہمارا آپ کا ان سے محبت کا رابطہ ہو جائے. وہ ہر وقت موجود ہیں، وہ تھے نہیں وہ ہیں. جو کہتے تھے بہت سی خیروں سے محروم ہو گئے، وہ کہتے تھے چلے گئے. وہ موت کا قانون پورا ہو ویسے کہ ویسے ہی ہے. ویسے کہ ویسے ہی. کہا قیامت تک ساری کائنات میرے سامنے ہے جیسے میری ہتھیلی ہے. ہم ان کے سامنے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. چاہے سوئیں نیند بھی کریں تو نیند سے اٹھ کے وضو نہیں کرتے تھے. اس وقت ہی باہوش ہوتے تھے، ہر چیز سے باخبر ہوتے تھے. وضو وہ کرتا ہے نیند سے جو ہوش کھو دیتا ہے. آقا جی نیند سے اٹھتے تھے، وضو نہیں فرماتے تھے. ہاں ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں ایک ماضی کے حساب سے نہیں تذکرے کرتے ہیں کہ آقا جی تھے، وہ ہیں اور ہم ان کی نظر کرم کے لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم پر بھی نظر کرم کریں جیسے صحابہ پہ کیا. ہاں کہ ہماری لاکھوں برس کی عبادت میں ہم کو وہ نصیب نہیں ہو سکتا جو ان کی ایک نگاہ کرم سے ہم کو مل سکتا ہے. ایک نگاہ صحابی بنا دیتی ہے، لاکھوں برس کی عبادت سے صحابی نہیں بنتا. تو اللہ کرے ہمارے دل میں سچی تمنا ہو. سچا اگر سچی تمنا ہے تو وہ گناہ گار پرہیزگار کو نہیں دیکھتے، کرم کر دیتے ہیں. ہاں یہ گناہ گار ہے اس کو چھوڑو پرہیز، بلکہ گناہ گار پہ زیادہ کرم کرتے ہیں بنسبت پرہیزگار کے. ایک حدیث کے مفہوم ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگار تیرا ہے، گناہ گار میرا ہے. اس لیے آپ کو شفیع المذنبین رحمت للعالمین کہتے ہیں. ہاں آپ نے کہا میں ان کی بھی سفارش کروں گا جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، کر تو دیے ہیں لیکن ان کی بخشش کے لیے میں درخواست کروں گا. اور اللہ نے بھی ان کو یہ مرتبہ دیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اگر یہ کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ کر لیں یا کوئی ظلم کر لیں، خدا نے پہلے وعدہ کر دیا ہے، یعنی کہ میرے پاس آئے، اللہ کے پاس جائے، بخشے نہ بخشے اس کو اختیار ہے. اللہ کے پاس جائے بخشے نہ بخشے اختیار ہے. اٹل فیصلے نہیں کیے ہیں لیکن آقا کے حق میں اٹل کر دیا ہے. اگر آپ کے پاس آ جائیں ہم مہربان ہیں، بخش دیں گے. یہ کتنی آپ کو عظمت ہے. تو خدا کرے ہم ان کے بن کے مرے انشاءاللہ. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. تو پھر آگے یہ شعر کہہ دینا چاہیے دل سے، اگر ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کرے بولتے ہیں آئے آئے دل ایسا ہو جائے. بولنا تو ہمارے تمہارے لیے آسان، دل کو ایسا بنانا آسان نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے. بولنے میں ہر کوئی بول لیتا ہے، ہم بھی بول لیتے ہیں، کتنا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیسے بول لیتے ہیں. محبت والے کہتے ہیں 1000 دفعہ 1,00,000 دفعہ اگر منہ کو پاک کروں عطر سے پھر بھی نام لینا بے ادبی ہے. یہ تقاضا کرم میں ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں. اللہ کرے یہ یاد حقیقت میں ہمارے دلوں میں اترے اور ہم لیلا مجنوں صحیح معنی میں بن جائیں. من کے ہو رہے تے پار من کے
ایسے بولنا جرت ہے، جرت نہیں ہونی چاہیے جرت نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں یہ تصور کر لو کہ محبت والے ایسے کہتے ہیں، یہ نہ تصور کر تم ایسے کہیں. یہ جرت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ تصور کرتا ہوں کہنے والے ایسے کہتے ہیں، خوش قسمت. ہاں کہ میں ایسے کہتا ہوں، میں کون ہوں ایسا کرنے والا؟ میں کون ہوں؟ اور آپ کون ہیں؟ آپ کو پتہ؟ آپ وہ ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے آپ کی ذات موجود تھی. تخلیق آدم سے فرمایا کنت نبی، میں اس وقت نبی تھا، سردار تھا، نبوت کا تاج میرے سر پر تھا. آدم بین الماء والطین، آدم کا گارا اور پانی پڑا ہوا تھا، پتلا بھی نہیں بنا تھا، میں تھا. ماشاءاللہ وہ ہے نور حق. کسی نے بہت اچھے الفاظ سے شعر لکھے ہیں. نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا. جن کو مغالطہ لگا شکل انسانی کا، ان کی پتہ نہیں کیا حال ہوگا. کہتے ہمارے جیسے تھے، تمہارے جیسے تھے، بے عقل نیم اللہ خطرہ ایمان، تمہارے جیسے تھے. ایسے بولتے نیم اللہ خطرہ ایمان. اللہ خبردار نہ کہنا. کہنا بشر اپنے جیسا خبردارا، کہنا بشر اپنے جیسا خبردارا. بی بی نہیں عام حضرت محمد نا، بی بی نہیں عام حضرت محمد نا. ہمارے جیسے تھے کہتے ہیں. تم نماز کے سامنے سے گزر نہیں سکتے. آقا جی نے کہا لو یعلم المار، اگر گزرنے والے کو پتہ ہو کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے کتنی خدا کی ناراضگی ہے، وہ 40 کھڑا رہے. 40 سے 40 سال مراد ہے کہ آگے سے گزر نہیں سکتا. اور نبی کریم اگر کس کو بلائیں نماز توڑ کے جواب دے، تو تمہارا معاملہ دیکھو، ان کا معاملہ دیکھو. ان کا اور نبیوں کا فرق دیکھو. موسیٰ علیہ السلام ہم کلام نہیں ہوئے تھے، صرف اس زمین پہ قدم ہی رکھا تھا جہاں ہم کلام ابھی ہونا تھا. خدا نے کہا فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے جوتے اتارو موسیٰ، اس زمین پر جوتوں سے مت چلو، تم نے کلام کرنا ہے خدا سے. اور نبی کریم نماز پڑھتے تھے جوتے ڈال کے. اگر جوتے میں کوئی گندگی لگ جاتی تھی یا کوئی چیز لگ جاتی تھی ایسی، تو اللہ تعالیٰ جوتے تک کا خیال کرتے تھے. جبریل کو بھیجتے تھے، جاؤ ان کو کہو آپ کے جوتے میں کوئی چیز لگی اتار لو. بتاؤ، یہ سوچنا چاہیے. پڑھنا بھی ہوتا ہے، کچھ سوچنا بھی ہوتا ہے. یہ تھی جوتی ان کی. اس لیے محبت والوں نے عربی کے شعر کا مفہوم بتاتا ہوں. کہا ان کی جوتی کو جوتی کر کے مت دیکھو، وہ تاج دو عالم ہے جوتی. ان کا پیشاب نور ایمان، کہ تمہارا مادہ غلاظت نجاست، ان کا پیشاب پاک. اور تم کو نہیں کہتا ہوں، میرے نزدیک حوض کوثر سے بھی زیادہ افضل. ان کا مادہ نور الہی ہے. تو جس کا مادہ نور الہی ہے، سارے جسم میں نور ہے. اس کے نور میں اس کے جسم میں غلاظت نہیں ہو سکتی جس کا مادہ نور الہی ہو. تمہارا مادہ یہی کھانا پینا غلاظت، تو کیسے ہمارے تمہارے جیسے بشر ہو سکتے ہیں؟ وہ بشر کی صورت میں آئے، بشر کی صورت میں آئے. اسی لیے کسی کا بشر ہم بھی مانتے ہیں، بے مثال لاجواب، عام بشروں کی طرح نہیں. نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا. اگر انسان غور سے سوچے، شکل انسانی میں خدا چھپا تھا.
خدا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا سے، خدا کا ظہور ان کی ذات سے ہوا ہے، خدا کی معرفت ان کے طفیل ہوئے ہیں، خدائی کام انہوں نے کیے جو کوئی نہیں کر سکتے۔ قیامت تک کوئی درخت کو بلائے، یہ خدائی کام ہے۔ قیامت تک کوئی آنکھ نکلی لگا دے، نہیں لگا سکتا، بغیر طبیب کے، بغیر دوا کے، بغیر اسباب کے۔ ایسی آنکھ لگا دی جہاد میں، وہ دوسری آنکھ سے خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کی وضاحت اب کا وقت نہیں ہے، وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، ان میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ جب ایک ولی میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ولی کا اس کے زبان بن جاتا ہوں، جو نکالتا ہے ہوتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، جس کو محبت سے دیکھتا ہے ولی خدا کی محبت اور عشق اترتا ہے اس میں۔ تو آقا کا کیا عالم ہوگا جب غلاموں کا یہ حال ہے۔ غلام خدائی کام کرتے تھے۔ عورت آئی، کہا کہ ہم پریشان ہیں، عورت ہم نے لڑکی کی شادی کرنی ہے، تنگ دستی ہے۔ کہا یہ ڈیلا لے آؤ، کھڑے ہی کھڑے اس بزرگ نے کہا ڈیلا لائے، کچھ آیتیں پڑی، پھونک دی، سونا بن گیا۔ کون کر سکے؟ کسی کو بولو کرو۔ سب سائنس ٹیکنالوجی ختم ہے غلام محمد کے آگے۔ تو پھر آقا کا کیا حال ہوگا؟ غلاموں کا یہ حال ہے۔